السلام علیکم دوستو، انگلش لرنرز یوٹیوب چینل میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ماڈل وربس کے بارے میں بتائیں گے۔ ماڈل وربس کیا ہے، اس کا صحیح استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے اور اس کا ہم ایگزامپل بھی دیں گے۔ ماڈل وربس انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ صحیح انگلش بولنے کے لیے اور صحیح انگلش لکھنے کے لیے ماڈل ورب کی صحیح استعمال کا علم انتہائی ضروری ہے۔ تو آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور سمجھنے کی بھرپور کوشش کیجیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں کہ کین، کوڈ، شل اور جتنے بھی ماڈل وربس ہیں، ہم تقریباً 25 ماڈل وربس پڑھیں گے اس ویڈیو میں۔ اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح صحیح استعمال میں لا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو گروپ ہے وہ 3 ماڈل وربس پہ مشتمل ہے، کین، بی ایبل ٹو اور کین ناٹ۔ تو یہ تینوں جو یوز ہوتی ہے یہ ایبلٹی اور پرمیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یعنی جب ہم کسی صلاحیت کو، کسی قابلیت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کو ہم کس طرح بول سکتے ہیں، ہم کین کا استعمال کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آئی کین اسپیک انگلش فلوئنٹلی۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مجھ میں یہ قابلیت ہے کہ میں انگلش روانگی کے ساتھ بول سکتا ہوں۔ پرمیشن کس طرح ہوگا، کین آئی گو ہوم، فار ایگزامپل میں کس سے پوچھتا ہوں تو یہ پرمیشن کے لیے اس کا استعمال ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پر ہے بی ایبل ٹو، اٹ آلسو ایکسپریسز ایبلٹی۔ فار ایگزامپل، آئی ول بی ایبل ٹو اٹینڈ دا میٹنگ ٹمارو، یعنی میں کل کا جو میٹنگ ہے اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے میں قابل ہوں گا۔ تیسرے نمبر پر ہے کین ناٹ، ایکسپریسز لیک آف ایبلٹی۔ ایک کین ہے دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر ہے کین ناٹ۔ تو اس کا یہ بالکل اپوزٹ ہے کین کا، کہ اگر آپ میں کوئی صلاحیت ہے تو آپ کین یوز کرتے ہیں، جب آپ میں صلاحیت نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں کہ آئی کین ناٹ۔ تو ایگزامپل کو ہم دیکھیں، آئی کین ناٹ پلے دی پیانو۔ تو یہ ایک ہنر ہے، ایک سکل ہے، ایک صلاحیت ہے جو کسی بندے میں نہیں ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ آئی کین ناٹ پلے دی پیانو، میں پیانو کو نہیں بجا سکتا۔ تو یہ تینوں جو ہمارے پاس گروپ ہے ماڈل وربس کا، یہ ایبلٹی اور پرمیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا جو گروپ ہے ہمارے پاس ماڈل وربس کا وہ میں، مائٹ اور کڈ پر مشتمل ہے۔ یہ تینوں ایکسپریس کرتے ہیں پاسیبلٹی اور انسرٹینٹی۔ یعنی میں کا استعمال کس طرح ہوگا، اٹ میں رین ٹمارو، کل بارش ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ 50-50 ہے، انسرٹن ہے کہ کل بارش ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس طرح اگر پرمیشن کے لیے ہم استعمال کریں اس کا، تو ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ میں آئی کم ان سر، یعنی میں اندر آ سکتا ہوں۔ تو اس کا استعمال پرمیشن کے طور پر ہوگا اور اس کو اجازت لینے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مائٹ جو ہے یہ بھی اس طرح انسرٹنٹی اور پاسبلٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آئی مائٹ گو ٹو دی پارٹی ٹونائٹ، یعنی میں رات کو پارٹی میں جا سکتا ہوں۔ یعنی اس کا جو استعمال ہے مائٹ کا، یہ ایک قسم کی پولائٹنس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب کوئی آپ پولائٹ انداز میں بات کرنا چاہتی ہے تو اس کو مائٹ اور میں کا دونوں کا استعمال ہو سکتا ہے، لیکن مائٹ جو ہے اس کو پریفر کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی انسرٹن سچویشن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوڈ جو ہے یہ ایکسپریسز پاسبلٹی اور پاسٹ ایبلٹی، یعنی ممکنہ طور پر کسی چیز کو ہونے یا نہ ہونے کا بھی بتا سکتا ہے، اور پاسٹ ایبلٹی کے لیے بھی اس کا استعمال ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، آئی کوڈ اٹینڈ دا کانفرنس نیکسٹ ویک، یعنی میں اگلے ہفتے کانفرنس کو اٹینڈ کر سکتا ہوں۔ یہ ایک پاسبلٹی ہے، انسرٹنٹی ہے۔ اور پاسٹ ایبلٹی کے لیے اس کا یہ ہوگا، آئی کوڈ پاس دا ایگزام اف آئی ورکڈ ہارڈ۔ تو یہ ایک قسم کی پاسٹ ایبلٹی ہے، اگر میں زیادہ محنت کرتا تو میں ایگزام کو پاس کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ جو تھرڈ گروپ ہے وہ مسٹ، ہیو ٹو، نیڈ ٹو، آٹ ٹو پر مشتمل ہے۔ یہ اوبلیگیشن اینڈ نیسیسٹی کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی ضرورت یا کسی مجبوری کی صورتحال کو ظاہر کرنے کے لیے ہم ان چاروں ماڈل وربس کا استعمال کرتے ہیں۔ مسٹ ایکسپریسز نیسیسٹی اور اوبلیگیشن، اگر کسی کام کا ہونا ضروری ہے، بالکل ضروری ہے، تو ہم یوز کرتے ہیں مسٹ۔ فار ایگزامپل، یو مسٹ ویئر اے سیٹ بیلٹ وائل
ड्राइविंग ये एक ज़रूरत है, बिल्कुल इसके अलावा कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये हमने मस्ट का इस्तेमाल किया। हैव टू एक्सप्रेसेस नेसेसिटी और एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल, आई हैव टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय टुमारो, यानी मुझे ये प्रोजेक्ट कल तक ज़रूर ख़त्म करना है। हैव टू और मस्ट का जो इस्तेमाल है तकरीबन सेम कंटेक्स्ट में होता है, लेकिन हैव टू का ये है कि अगर कोई काम आप न करें तो उसके कंसिक्वेंसेस आ सकते हैं। नीड टू expresses necessity or obligation. For example, you need to see a doctor if you are feeling unwell. नीड टू मतलब ये एक ज़रूरत है, आपको इंतहाई दर्जे की ज़रूरत है कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो हमने इसका इस्तेमाल किया नीड टू। और टू expresses advice और recommendation. फॉर एग्जांपल, यू आर टू ट्राई दिस न्यू रेस्टोरेंट, ये एक नसीहत है या रिकमेंडेशन है। आप किसी को किसी चीज़ का रिकमेंड करना चाहते हैं तो आपने आर टू का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा शुड और शुड नॉट का इस्तेमाल एडवाइस एंड रिकमेंडेशन के लिए इसका इस्तेमाल होता है। शुड एक्सप्रेसेस एडवाइस और रिकमेंडेशन। फॉर एग्जांपल, यू शुड टेक अ ब्रेक एंड रेस्ट, आपको करना चाहिए। जब आप किसी को कोई मशवरा देना चाहती है तो आपने शुड का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल, यू शुड टेक अ ब्रेक एंड रेस्ट, आपको वक्फा करना चाहिए और आपको आराम करना चाहिए। शुड नॉट एक्सप्रेसेस नेगेटिव एडवाइस, अगर आप किसी को एडवाइस देती है कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, आपने इसको किसी काम से रोकना है, तो आपने शुड नॉट का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल, यू शुड नॉट ईट टू मच शुगर, अगर आप किसी को कहती है कि आपने ज़्यादा शुगर इस्तेमाल नहीं करना है, इसकी बुरी असरात आ सकते हैं, तो आपने शुड नॉट का इस्तेमाल करना है। विल, शल और वुड, ये जो तीनों जो हमारे पास मॉडल वर्ब्स है, इसका जो इस्तेमाल है वो फ्यूचर एक्शन एंड इंटेंशन के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, आपने फ्यूचर में कोई काम करना है या कोई फ्यूचर प्लान है, तो आपने इसको विल, शल और वुड से रिप्रेजेंट करना है। विल एक्सप्रेसेस फ्यूचर एक्शन और इंटेंशन। फॉर एग्जांपल, आई विल अटेंड द मीटिंग टुमारो, मैं कल मीटिंग को अटेंड करूँगा, यानी इसका जो मतलब है कि आपका एक प्लान है फ्यूचर में कि आपने मीटिंग को जाना है, तो आपने विल का इस्तेमाल किया। शल का जो इस्तेमाल है एक्सप्रेसेस फ्यूचर एक्शन और एब्लिगेशन। फॉर एग्जांपल, आई शैल फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक, मैंने इस प्रोजेक्ट को नेक्स्ट वीक में ख़त्म करना है। तो यहाँ पर ये है कि शल का जब इस्तेमाल होता है तो एक किस्म की ऑब्लिगेशन होती है या किस्म की ज़रूरत और बिल्कुल एक स्ट्रेस इसमें आता है। शल का जो इस्तेमाल है आजकल के इंग्लिश में कम हो गया है, काफ़ी हद तक रेयरली इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन आई के साथ फिर भी इसका इस्तेमाल होता है। वुड expresses a conditional or past habit. For example, I would go to the beach every summer when I was a kid. ये एक पास्ट हैबिट के बारे में बताता है कि जब मैं बच्चा था तो मैं हर समर में बीच जाता था। तो ये एक पास्ट हैबिट के बारे में हमें बताता है। तो वुड का इस्तेमाल पास्ट हैबिट और कंडीशनल सूरत हाल में इसका इस्तेमाल होता है। वुड नॉट, शल नॉट, वुड नॉट, इसका जो इस्तेमाल है इन तीनों मॉडल वर्ब्स का, ये रिफ्यूज़ल एंड नेगेटिव इंटेंशन के लिए होता है। वुड नॉट फॉर एग्जांपल एक्सप्रेसेस रिफ्यूज़ल और नेगेटिव इंटेंशन। फॉर एग्जांपल, आई वुड नॉट अटेंड द पार्टी टुनाइट। जिस तरह हमने कह दिया है कि वुड और विल जब फ्यूचर प्लान के बारे में बताता है तो पॉजिटिव सेंस में होता है, जब नॉट आता है इसके साथ तो इसका मतलब निगेटिव हो जाता है। शल नॉट एक्सप्रेसेस रिफ्यूज़ल और निगेटिव इंटेंशन। फॉर एग्जांपल, आई शल नॉट बी अटेंडिंग द मीटिंग टुमारो, यानी मैं शल का इस्तेमाल करता हुआ और इसके साथ नॉट लगाता हूँ तो ये निगेटिव इंटेंशन या बिल्कुल रिफ्यूज़ल की तरफ जाता है। वुड नॉट एक्सप्रेसेस कंडीशनल रिफ्यूज़ल। फॉर एग्जांपल, आई वुड गो टू द पार्टी इफ आई वर यू, यानी अगर मैं
آپ کی جگہ ہوتا تو میں پارٹی جاتا۔ تو یہاں پر وڈ ناٹ کا جو ہم نے پہلے بھی بتایا کہ کنڈیشنل سینس میں ہوتا ہے، تو یہاں پر کنڈیشنل سینس میں اس کا استعمال ہو گیا، لیکن یہاں پر نگیٹو انداز میں ہو گیا کیونکہ اس کے ساتھ ناٹ ہے۔ جب آپ ناٹ کو ہٹا دیتے ہیں تو پھر یہ پازیٹیو سینس میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس گروپ ہے مسٹ ناٹ، ڈونٹ ہیو ٹو، نیڈ ناٹ، اس کا استعمال بھی جو ہوتا ہے پروہیبیشن اینڈ لیک آف نیسیسٹی۔ جس طرح کہ مسٹ کا جو ہم نے کہا تھا کہ نیسیسٹی کے لیے ہوتا ہے، ہیو ٹو کا بھی نیسیسٹی اور اوبلیگیشن تھا، نیڈ کا بھی اسی طرح تھا، نیڈ ٹو کا بھی اس طرح مقصد تھا۔ تو جب ناٹ آ جاتا ہے سامنے سے تو پھر اس کا جو مطلب ہے وہ بالکل نیگیٹو کی طرف جاتا ہے۔ ایکسپریسز پروہیبیشن یعنی کسی کو منع کرنا، فار ایگزامپل یو مسٹ ناٹ ٹچ دا الیکٹریکل وائرس، تنبیہ ہے، وارننگ ہے۔ ڈونٹ ہیو ٹو ایکسپریسز لیک آف نیسیسٹی، جی یو ڈونٹ ہیو ٹو اٹینڈ دا میٹنگ اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو، اگر آپ نے میٹنگ کو اٹینڈ کرنا نہیں ہے تو آپ نے نہیں کرنا، اس کو وہاں پر آپ نے جانا نہیں ہے۔ پھر اگر آپ چاہتے نہیں ہیں تو پھر آپ نے جانا کیوں ہے؟ تو اس لیے ڈونٹ ہیو ٹو کا استعمال نیگیٹو سینس میں ہو جاتا ہے۔ نیڈ ناٹ ٹو ایکسپریسز لیک آف نیسیسٹی، فار ایگزامپل یو نیڈ ناٹ برنگ اے گفٹ ٹو دی پارٹی، آپ کو نہیں لانا چاہیے، بالکل نیگیٹو مقصد کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے اوپر ایک سٹریس آ جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ یوز ٹو، ڈیئر ٹو، یہ جو دونوں جو ہمارے پاس ماڈل وربس ہے، اس کو ہم پاسٹ ہیبٹ اینڈ کریج کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یوز ٹو کا جو بالخصوص استعمال ہے یہ بالکل پاسٹ ہیبٹ کے لیے ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل آئی یوز ٹو پلے ساکر ایوری ویکنڈ وین آئی واز ان اسکول، میں ہر ہفتے یعنی ہفتے کے اختتام پر میں ساکر پلے کرتا تھا، کھیلتا تھا جب میں اسکول میں تھا۔ تو یہ ایک پرانی ایک ماضی کی ایک ہیبٹ ہے جو اس کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے۔ ڈیئر ٹو ایکسپریسز کریج اور ویلنگنیس، فار ایگزامپل آئی ڈیئر ٹو ٹرائی اسکائی ڈائیونگ فار دا فرسٹ ٹائم، یعنی آپ نے کریج شو کرنا ہے، آپ نے ویلنگنیس شو کرنا ہے، تو آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے ڈیئر ٹو۔ تو یہ کریج اور ویلنگنیس کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ سپوز ٹو اینڈ سپوز ٹو، یہ دونوں جو ماڈل وربس ہے اس کا استعمال تقریباً یکساں ہے۔ فار ایگزامپل سپوز ٹو ایکسپریسز ایکسپیکٹڈ ایکشن، آئی ایم سپوز ٹو میٹ جان ایٹ 5 PM، یہ ایک ایکسپیکٹیشن ہے کہ میں جان کے ساتھ 5 PM پر مل سکتا ہوں، یا میں اس کام کا توقع کرتا ہوں کہ میں جان کو ملوں گا۔ سپوز ٹو ایکسپریسز ایکسپیکٹڈ ایکشن اور obligation، فار ایگزامپل اگر اس کا کنٹیکسٹ تھوڑا چینج ہو جائے، یو آر سپوز ٹو فنش یور ہوم ورک بیفور واچنگ ٹی وی، یعنی آپ نے ٹی وی دیکھنے سے پہلے اپنا ہوم ورک ختم کرنا ہے۔ تو یہ ایک قسم کی obligation ہو گیا، آپ نے اس کے ساتھ ایک کنڈیشن دے دیا، شرط دے دیا کہ آپ نے ہوم ورک کمپلیٹ کرنا ہے، پھر اگر آپ نے ٹی وی دیکھنا ہے تو دیکھنا ہے۔ تو یہ دونوں جو ہے ایکسپیکٹڈ ایکشن اور سم ہاؤ obligation کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ Thank you for watching. If you found this video helpful, please subscribe for more informative content like this.